بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور اہل ایمان اس ماہ مبارک میں عبادات کے ذریعے اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اسلامی تاریخ کے کئی ایسے واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے اس مہینے کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ رمضان ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں تمام آسمانی کتب نازل ہوئیں۔ 10 رمضان المبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ انہوں نے رمضان المبارک میں ہی اسلام قبول کیا تھا۔ 15 رمضان المبارک کو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ 17 رمضان المبارک کو ام المومنین حضرت عائشہ کی وفات ہوئی۔ 17 رمضان المبارک کو کفر اور اسلام کے درمیان پہلی کشمکش غزوہ بدر ہوا۔ یہ اسلامی تاریخ کا فیصلہ کن مرحلہ تھا جس میں 313 مسلمانوں پر مشتمل لشکر نے اپنی تعداد اور اسلحہ کے لحاظ سے کہیں زیادہ کفار کے لشکر کو شکست فاش دی۔ دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دینے والا فتح مکہ کا واقعہ 10 رمضان المبارک 8 ہجری میں پیش آیا، جس نے آگے چل کر دنیا کی تہذیب و تمدن پر نمایاں اثرات مرتب کر کے اسلامی طرز حکومت کی بنیاد رکھی۔ یہ واقعہ بعض مورخین کے مطابق 17 رمضان المبارک کو پیش آیا اور بعض کے مطابق 20 رمضان المبارک کو۔ 18 رمضان المبارک کو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی۔ 19 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اسی طرح رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو آغوش نبوت کی پروردہ خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا وصال پر ملال ہوا۔ خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بہت زیادہ فضائل و مناقب آئے ہیں۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہے۔ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سید حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے طور طریق کی خوبی، اخلاق کی، کردار کی پاکیزگی، نشت و برخاست طرز گفتگو اور لب لہجہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک اور موقع پر حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوائے سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے سچا اور صاف کو کسی کو نہیں دیکھا۔ ام المومنین حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رفتار و گفتار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ خواتین امت کی سردار ہیں۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ الزہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، قریب ہے کہ اللہ تعالی اس کا مواخذہ کرے۔ مشہور روایت کے مطابق بعض نبوت کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی تو حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سیرت طیبہ کا عکس جمیل تھی، جو 2 سخا، فکر رسا اور نیکی میں
اپنی والدہ کی وارث اور ملکوتی صفات اور اخلاق میں اپنے پدر بزرگ گوار کی جانشین تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام نے شادی کے بعد جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کے گھر کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ چلانا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا۔ ایک مرتبہ اپنے پدر بزرگوں گوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کنیز عطا کرنے کی خواہش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے کنیز عطا کرنے کے وہ تسبیح تعلیم فرمائی جو تسبیح فاطمہ زہرا کے نام سے مشہور ہے۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ اس تسبیح کی تعلیم سے اتنی خوش ہوئیں کہ کنیز کی خواہش ترک کر دی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا طلب ایک کنیز عطا فرمائی جو فضا کے نام سے مشہور ہے۔ جناب سیدنا اپنی کنیز فضا کے ساتھ کنیز جیسا برتاؤ نہیں کرتی تھی بلکہ اس سے ایک برابر کے دوست جیسا سلوک کرتی تھی۔ وہ ایک دن گھر کا کام خود کرتی اور ایک دن فضا سے کراتی۔ اسلام کی تعلیم یقیناً یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں زندگی کے جہاد میں مشترک طور پر حصہ لیں اور کام کریں، بیکار نہ بیٹھیں، مگر ان دونوں میں صنف کے اختلاف کے لحاظ سے تقسیم عمل ہے۔ اس تقسیم کار کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ سلام اللہ علیہ نے مکمل طریقہ پر دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ گھر سے باہر کے تمام کام اور اپنی قوت بازوں سے اپنے گھر والوں کی زندگی کے خرچ کا سامان مہیا کرنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ تھا اور گھر کے اندر تمام کام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ انجام دیتی تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اوصاف و کمالات اتنے بلند تھے کہ ان کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے محبت بھی کرتے تھے اور عزت بھی۔ محبت کا ایک نمونہ یہ ہے کہ جب آپ کسی غزوہ پر تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں فاطمہ الزہرا اس سے رخصت ہوتے تھے اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے ملنے کے لیے جاتے تھے۔ عزت اور احترام کا نمونہ یہ ہے کہ جب فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کے پاس آتی تھی تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ برتاؤ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول نبی کریم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض و سال میں اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، پھر ان سے سرگوشی فرمائی تو وہ رونے لگی، پھر انہیں قریب بلا کر سرگوشی کی تو وہ ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس بارے میں سیدنا سلام اللہ علیہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کان میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی مرض میں وصال ہو جائے گا۔ پاس میں رونے لگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی کی کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم میرے بعد آؤ گی۔ اس پر میں ہنس پڑی۔ یقیناً سیدہ سلام اللہ علیہ کا کردار و عمل امت مسلمان کی بیٹیوں کے لیے نمونہ عمل اور مشغل راہ ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس اتنا ہی تھی۔ ملتے ہیں اگلی ایک اچھا واقعات کے ساتھ۔ دوستو، تب تک دیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔